بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شاہ صاحب، میں نے سنا ہے کہ نماز کے کسی ایک رکن میں حد سے 3 بار کوئی بھی حرکت کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، کیا یہ درست ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے انتہائی اہم سوال پوچھا ہے۔ تمام نمازی حضرات میں سے بہت زیادہ لوگ اس مسئلے سے آگاہ نہیں ہیں، اور سوال بھی علماء کرام سے نہیں پوچھتے اور سیکھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو یہ فرض علم سیکھنے کی توفیق بھی عطا فرمائے اور اس سے آگاہی بھی عطا فرمائے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ آپ کے پوچھے گئے سوال کے جواب میں مجھے کچھ مثالیں دینی پڑیں گی۔ ان مثالوں سے مسئلہ کھل کر واضح ہو جائے گا اور سب کی سمجھ میں آ جائے گا۔ تو میں چند مثالیں دیتا ہوں، اس کے بعد میں دلائل کے ساتھ اس مسئلے کا حل اور اس سوال کا جواب پیش کرتا ہوں۔ آپ نے بعض نمازی حضرات کو دیکھا ہوگا کہ وہ بار بار خارج کرتے نظر آتے ہیں، بار بار چہرے پر خارج کرتے نظر آتے ہیں۔ بعض بھائیوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ بار بار ٹوپی کو ٹھیک کرتے رہتے ہیں، بار بار ان کی عادت ہوتی ہے وہ ٹوپی ٹھیک کرتے رہتے ہیں۔ اور بعض دوست دوران نماز مکھی جو ہے اسے اڑاتے نظر آتے ہیں، مکھی کو بار بار اڑاتے نظر آتے ہیں آپ کو۔ اور بعض نمازی حضرات بار بار بالوں کو ٹھیک کرتے رہتے ہیں، نماز کے اندر بار بار بالوں کو ٹھیک کرتے رہتے ہیں۔ اور بعض دوست جو ہیں موبائل فون کی گھنٹی جب بجتی ہے تو بار بار وہ اس کی طرف توجہ دیتے ہیں اور اسے جو ہے وہ بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی ایک بار بجی اور دوبارہ بجتی ہے، دوبارہ اسے جو ہے بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، موبائل فون ایک دفعہ بجے ایک رکن میں تو اسے آپ بند کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ کریں گے 2 دفعہ کریں گے تو سخت عذاب ہوگا، گناہ ہوگا، اور 3 دفعہ اگر اسے بند کریں گے ایک رکن میں تو اس کا حکم یہی ہوگا جو آگے سوال کا جواب دینے کے لیے میں عرض کرنے لگا ہوں۔ اور یاد رکھیں، قیام سے مراد ہے نماز کا قیام، یعنی یہ ایک رکن ہے، قیام نماز کا ایک رکن ہے۔ اور یاد رکھیں نماز کے اندر رکوع بھی ایک رکن ہے، یعنی رکوع بھی ایک رکن ہے۔ اور قعدہ میں بیٹھنا بھی یہ ایک رکن ہوا، یعنی قعدہ میں آپ بیٹھیں گے یہ بھی نماز کا ایک رکن ہے۔ اور سجدہ بھی ایک رکن ہے، یاد رکھیں سجدہ بھی ایک رکن ہے۔ آپ کے پوچھے گئے سوال کا جواب یہ ہے کہ ہاں، اگر نمازی ایک رکن میں ایک سے زیادہ مرتبہ کوئی حرکت کرے، مثلا 3 دفعہ قیام میں وہ خارج کرے تو اس کی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اور یاد رکھیں فقہ حنفی کی مستند کتب کے اندر یہ مسئلہ اسی طرح لکھا ہوا ہے کہ ایک رکن کے اندر اپنے ہاتھ سے کوئی حرکت 3 دفعہ کر لی، کسی بھی رکن کے اندر کوئی حرکت آپ نے 3 دفعہ کر لی تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ ان کتابوں میں ایک بڑا نام ہے فتاوی عالمگیری، دوسرا بڑا نام ہے فتاوی رضویہ، تیسرا بڑا نام ہے فتاوی شامی، اور اس کے بعد ہدایہ شریف، کنز الدقائق اور تمام دوسری کتب فقہ میں یہ مسئلہ اسی طرح لکھا ہوا ہے۔ اور تمام فقہ حنفی کے علماء اکرام اس مسئلے پر متفق ہیں کہ کسی ایک رکن میں اپنے ہاتھ سے 3 دفعہ کوئی حرکت کر لی تو نماز ٹوٹ جائے گی، نماز فاسد ہو جائے گی۔ میرے سامعین اور ناظرین، آپ سب سے گزارش ہے یہ مسئلہ بہت غور کے ساتھ سن لیں اور توجہ کے ساتھ سمجھ لیں کہ جس وجہ سے ہماری نماز محفوظ ہو سکتی ہے،
یہ مسئلہ سمجھ لیں، اور آج کے بعد ایسی غلطی کرنے سے پرہیز کریں۔ ہم جب آخرت میں محشر کے دن اٹھیں یا قبر میں جائیں تو ہمیں نماز کا نور نظر آنا چاہیے، اس لیے کہ ان حرکتوں سے اور ان غلطیوں سے ہماری نماز ضائع ہو جاتی ہے اور نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ آئیے ہم عہد کرتے ہیں آئندہ کے بعد ایسی غلطیاں نہیں کریں گے۔ اے اللہ، ہم تمام مسلمانوں کو آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے صحیح نماز نبوی کے طریقہ کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما اور ان تمام غلطیوں سے نجات عطا فرما جو ہم کریں اور ہماری نماز ضائع ہو جائے۔ اے اللہ تعالیٰ، ہمیں علم سیکھنے کا شوق اور ذوق عطا فرما۔ اے اللہ، ہماری نماز اور ہماری دعا قبول فرما۔ وما علینا